7 نشانیاں جب تک نہ ہوں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے پہلے اس گناہ کو چھوڑے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کے کرنے پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ الندم توبہ، اصل توبہ تو شرمندگی ہے۔ چوتھی نشانی العزم علی الا یعود فیہ، اس بات کا عزم مصمم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگلی نشانی، اگر بری مجلس ہے، برے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ دے، اللہ اس کے بدلے میں اچھے لوگ اسے نصیب فرمائیں گے، بلکہ نیک لوگوں کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی جنت واجب ہو سکتی ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل جس نے پوچھا ایک پادری سے کہ میری توبہ ہے، حل لی من توبہ، اس نے کہا اتنے بڑے ظالم ہو پھر بھی توبہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے تلوار اٹھائی اور اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ پھر کسی نیک عالم کے پاس گیا، کہتے ہیں حل لی من توبہ، بتاؤ میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، اب بھی سچی توبہ کرو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، وہ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتا ہے فأدرکہ الموت، اسے موت آ جاتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، سچی توبہ کرنے والا اللہ ذوالجلال سے توبہ کر کے نیک لوگوں کی طرف چل نکلا ہے، موت آ گئی، فرشتوں کی تو تکرار ہوئی، آدھے فرشتے کہتے ہیں جنت میں جائے گا، دوسرے کہتے ہیں نہیں اس نے تو عمل نہیں کیا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک فرشتہ بھیجا اور فرمایا کہ فیصلہ کرو۔ اس فرشتے نے کہا قیسوا بینہما، پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے۔ فقاسوا حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ شخص جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی، لیکن یہ توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد، ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، جب موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، جب آنکھیں ایک جگہ پہ ٹک جائیں، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وعاین الملک، فرشتہ نظر آ جائے، پھر توبہ بھی کام نہیں دیتی۔ یہ موت سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں اترنے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، بلکہ توبہ بھی ایسی کہ اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو اس قدر صاف کر دیتے ہیں جیسے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ صرف اللہ کے پاس ہی نظام ہے کہ اگر اس نے 50 سے 60 سال برائیاں کی ہیں، میرے فرشتوں سچی توبہ کر گیا ہے، اس کو مٹانے کے لیے بھی وقت لگے گا، نہیں، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ 15ویں اور آخری صفت جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، وہ توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کی پلاننگ کرتے ہیں، آئندہ زندگی کو عمل صالح میں لگا دیتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جس سے جو بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے، اچھا غسل کر لے، اچھا وضو کر لے، توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے، قلب و قالب کو اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ کر کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے اور دعا مانگے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو، عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کر سکتا ہے۔ گواہ رہنا، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جاؤ، جو بھی تو نے عمل کیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4،
قیامت کے دن جہاں قدم انسان کا ٹکا ہوگا وہاں سے اٹھا نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا۔ اللہ ذوالجلال سوال کریں گے ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، وان علمہ ما عمل بہ، تم نے جو علم سیکھا عمل کتنا کیا تھا، وعن مالہ من این اکتسبہ، یہ مال تمہارے پاس آیا تو کہاں سے آیا، وفیما انفقہ، تم نے اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں، انہوں نے پھر ہر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ سیدہ مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حدیث کو سنا کہ جو 12 رکعتیں پڑھ لے اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اس کا اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ مومنوں کی ماں کہتی ہیں جب سے میں نے حدیث سنی آج تک یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے عنبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے مومنوں کی ماں سے حدیث سنی میں نے بھی آج تک نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے اور ان سے روایت کرنے والے دونوں ہی کہتے ہیں کہ جب سے حدیث سنی ہے آج تک نہیں چھوڑی۔ صحابی کو ایک مرتبہ ہی سمجھایا تھا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب سے سیکھا ہے آج تک اس کو نماز کے بعد نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ کسی نے سوال کیا کہ رات جنگ بھی ہو رہی تھی تو آپ پڑھ کے سوئے؟ کہا میں نے جنگ کی رات بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال یہ 15 صفات ہم میں پیدا فرمائے جس کا انعام یہ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے بالا خانے اللہ نے ان کے لیے ہی رکھے ہیں، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ذوالجلال ان پر سلامتی کا نزول فرمائیں گے اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ الہ العالمین جتنے تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، سب کو ایمان اور صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اور ان صفات کو اپنے اندر، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔